الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، اسی سال 1443 ہجری کے رمضان میں تراویح اور عشاء کے بعد ایک صاحب کے مکان میں علماء اور حفاظ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مسافر کے افطار کی اجازت کا مسئلہ چل پڑا۔ تو جو گفتگو ہوئی اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مسافر کے لیے افطار کی اجازت کے سلسلے میں لوگوں میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ کیوں نہ ایک ایسا ویڈیو بنایا جائے جس میں مسافر کی افطار کی اجازت کے احکام اور ان کی تفاصیل بیان کر دی جائے، تاکہ مسافر کے لیے افطار کی اجازت کے سلسلے میں جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اسی جذبے کے تحت میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو شرف قبول سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو سن 2 ہجری میں نازل فرما کر اہل ایمان پر روزوں کو فرض فرمایا۔ جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر شرعی اور اس کے آگے شیخ فانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مریض اور مسافر شرعی کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان چھٹے ہوئے روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کر لیں، اور شیخ فانی کے لیے حکم ہے روزہ نہ رکھ کر وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں، اور ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق مریض کو افطار کی اجازت اسی وقت ہے جب روزہ اس کے لیے مضر ہو، اور اگر روزہ اس کے لیے مضر نہ ہو تو پھر اس کے لیے افطار اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رمضان میں مسافر شرعی کو مطلقاً روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، خواہ اس کا سفر مشقت سے بھرا ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر مسافر شرعی کو سفر میں دشواری نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر سفر میں دشواری اور مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر سفر میں ایسی دشواری کا اندیشہ ہو جس کا تحمل اس کے لیے دشوار ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ مسافر شرعی کسے کہتے ہیں، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق مسافر شرعی وہ ہے جو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنے وطن کی آبادی سے نکل گیا، وہ مسافر شرعی ہے، اور یہ اس وقت تک مسافر رہے گا جب تک کہ وہ اپنے وطن واپس نہ آ جائے، یا کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ پس اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جو 40-50 کلومیٹر کے سفر پر ہو وہ مسافر شرعی نہیں ہے، اس کے لیے رمضان میں افطار کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کا ارادہ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جانے کا ہو لیکن وہ اپنے وطن میں ہو، اپنے وطن کی آبادی سے باہر نہیں نکلا، تو محض نیت اور محض ارادے سے وہ مسافر نہیں ہو جاتا، اس کے لیے افطار اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت رمضان میں نہیں ہوگی، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔
اسی طرح جو شخص 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور کا سفر کر کے کسی گاؤں، کسی شہر، کسی قصبے میں ٹھہر گیا اور اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہ اب مسافر نہیں رہا، وہ مقیم ہو گیا، اس کے لیے افطار کی اجازت نہیں۔ ایسے شخص پر روزہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر مسافر نے ذہب کبریٰ سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی یا ذہب کبریٰ سے پہلے اپنے وطن واپس آ گیا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس پر روزے کی نیت کرنا لازم ہے۔ اور اگر مسافر نے ذہب کبریٰ کے بعد کہیں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی یا ذہب کبریٰ کے بعد اپنے وطن واپس آ گیا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ تو نہیں ہو سکتا ہے نیت کے وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے، لیکن اس پر روزے داروں کی طرح باقی دن کو گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر مسافر شرعی کہیں 15 دن سے کم کی نیت کر کے ٹھہر گیا تو وہ بدستور مسافر رہے گا اور اس کے لیے افطار کی اجازت ہوگی۔ اگر کسی کا رمضان میں دن میں 8 یا 9 بجے سفر پر نکلنے کا ارادہ ہو تو چونکہ یہ شخص سحری کے وقت، طلوع صبح صادق کے وقت مسافر نہیں ہے، لہذا اس کے لیے افطار کی اجازت نہیں، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ چنانچہ اس نے حکم شرعی کے مطابق روزے کی نیت کر لی، پھر 8 یا 9 بجے سفر پر نکلا اور سفر میں مشقت کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر یہی شخص سفر میں نکلنے کے بعد اپنی کوئی چیز گھر بھول گیا اور واپس لینے کے لیے اپنے وطن آیا، اپنے گھر آیا اور وہاں اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس تفصیل سے وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ وہ غلط فہمیاں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ سفر سے مطلقاً افطار کی اجازت ہوتی ہے، خاص سفر طویل ہو یا مختصر ہو، 77 کلومیٹر کا ہو یا اس سے کم کا ہو۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ سفر میں اگر مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر افطار کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ جس کا دن میں 8 یا 9 بجے سفر پر نکلنے کا ارادہ ہو اور وہ سحری کے وقت اپنے گھر پر ہو، طلوع صبح صادق کے وقت اپنے وطن میں ہو، اس کے لیے بھی افطار کی اجازت ہے۔ حوالے کے لیے ہم رد المحتار اور فتاوی عالمگیری دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔